اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جان دانیال یوٹیوب چینل کی طرف سے دوستو آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو میرا آج کا بیان ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کون کون سے جانور سوار ہوئے اور کون سے جانور رہ گئے۔ دوستو ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب تمام مویشی کشتی میں سوار کر دیے تو لوگوں نے کہا کہ شیر کی موجودگی میں مویشی آرام کیسے کریں گے، تو پروردگار عالم نے شیر پر بخار ڈال دیا۔ شیر بخار کی وجہ سے بے ہوش پڑا رہا، مویشی اطمینان سے رہے۔ اس سے پہلے زمین پر بخار کی بیماری نہ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کشتی میں سوار ہونے والے مرد اور عورتوں کی تعداد 80 تھی۔ تفسیر ابن کثیر لیکن تفسیر عزیزی میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے اور ان کی بیویاں، لونڈیاں اور غلام تھے، اور 80 آدمی ان کے علاوہ کشتی میں سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم دیا کہ کشتی میں بیٹھ جاؤ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا پروردگار بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ اس کشتی کا تیرنا بھی خدا کی نام کی برکت سے ہے اور ٹھہرنا بھی خدا کی نام کی برکت سے ہے۔ پھر کشتی پانی پر پہاڑوں کی طرح آتی تھی، جیسا کہ فرمان ربی ہے۔ وہ کشتی انہیں لے کر موجوں میں پہاڑوں کی طرح جا رہی تھی۔ پھر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جو ایک کنارے پر تھا کہ اے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ بیٹے نے کہا میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے بچائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر خدا کا رحم ہو۔ اور ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایک موج آئی اور کنعان غرق ہو گیا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے فریاد کی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا، پس عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، بے شک وہ تیرے گھر والوں سے نہیں، اس کے کام اچھے نہیں تھے۔ تجھے ایسا سوال بالکل نہیں کرنا چاہیے جس کا تجھے علم نہیں، اور میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو نہ سمجھو میں سے ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی، چنانچہ ارشاد ہوا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، بے شک میں پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں خسارے والوں سے ہو جاؤں گا۔ پھر یہ لوگ کشتی میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کا منہ مکہ مکرمہ کی طرف کر دیا۔ پھر وہ 40 دن تک بیت اللہ شریف کا طواف کرتے رہے۔ پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے زمین و آسمان کو پانی روکنے کا حکم دیا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور فرمایا اللہ نے اے زمین تو اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان بس کر تھم جا۔ پھر پانی سکھا دیا اور کام پورا کر دیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا لگی، اور فرمایا گیا کہ ناانصافی کرنے والوں پر لعنت ہو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے وہاں سے کوے کو بھیجا کہ جا کر خشکی کی خبر لے آ۔ کوا مردار کھانے لگ گیا، دیر ہو گئی نہ آیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو روانہ کیا تو وہ خشکی کی خبر لے آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب خشکی کی خبر سنی تو جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور وہاں ایک بستی بنائی جس کا نام ثمانین رکھا۔ پھر وہاں ایک دن جب صبح کے وقت لوگ اٹھے تو ہر ایک کی زبان بدلی ہوئی تھی۔
80 زبانیں بولتے تھے، جن میں سے اعلیٰ زبان عربی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار عالم نے سب زبانیں سکھا دی۔ آپ ان سب زبانوں کو اپنی اپنی زبان میں سمجھا دیتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں مسلمان لوگ رجب کی 10ویں تاریخ کو سوار ہوئے۔ کشتی مشرق و مغرب میں پھرتی رہی، 6 مہینے تک جودی پہاڑ پر ٹھہری رہی۔ پھر محرم کے مہینے میں عاشوراء کے دن لوگ اس سے اترے۔ اس دن لوگوں نے روزہ رکھا۔ مسند احمد میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند یہودیوں کو عاشورے کے دن روزہ رکھے ہوئے دیکھا۔ پھر دریافت فرمایا کہ اس دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن پروردگار عالم جل جلالہ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتارا اور فرعون کو ماعز کی قوم کے غرق کر دیا تھا، اور اسی دن حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ پر لگے تھے۔ پس ان پیغمبروں نے خدا کا شکر ادا کیا اور روزہ رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ حقدار ہیں اور روزہ رکھنے کے بھی زیادہ مستحق ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اسی دن روزہ رکھا۔ جودی پہاڑ سے اترتے وقت پروردگار عالم جل جلالہ نے فرمایا، اے نوح، سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جو ہماری جانب سے تجھ پر ہے اور تیرے ساتھ والوں پر ہے۔ امام ابن اسحاق کا فرمان ہے کہ جب پروردگار عالم جل جلالہ نے طوفان بند کرنے کا ارادہ کیا تو زمین پر ایک ہوا چلائی جس نے پانی خشک کر دیا اور آسمان کا پانی بند ہو گیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنے تفسیر فتح العزیز میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 6 مہینے تک کشتی میں رہے۔ 10ویں رجب کو کشتی میں سوار ہوئے اور 10ویں محرم کو عاشورے کے دن اترے تھے۔ طوفان کا پانی 40 دن زمین سے ابلتا رہا اور آسمان سے برستا رہا۔ 40 دن پانی زیادتی اور طغیانی میں تھا، پھر پانی آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ 6 مہینے کے بعد پھر زمین نمودار ہوئی۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ خدا سے درخواست کریں کہ پروردگار عالم ایسا کوئی مردہ زندہ فرمائے کہ جس نے کشتی نوح علیہ السلام دیکھی ہو، کہ ہم ان سے کشتی کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ٹھیلے سے مٹی اٹھائی، پھر فرمایا، جانتے ہو یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ پنڈلی ہے حاکم بن نوح کی۔ پھر آپ نے اپنی لکڑی سے اس ٹیلے پر مار کر کہا، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ اسی وقت ایک بڈھا سا آدمی اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے فرمایا، کیا تو بڑھاپے میں مرا تھا؟ اس نے جواب دیا، میں جوان مرا تھا، لیکن اب دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ اس ڈر نے بوڑھا کر دیا۔ آپ نے فرمایا، تو نے کشتی نوح علیہ السلام دیکھی تھی؟ اس نے کہا، ہاں دیکھی تھی۔ فرمایا، اس کے بارے میں بیان کر۔ اس نے کہا، وہ 1200 ہاتھ لمبی اور 600 ہاتھ چوڑی تھی، 3 درجوں کی تھی۔ ایک درجے میں جانور اور چوپائے تھے اور دوسرے درجے میں انسان اور تیسرے میں پرندے تھے۔ اور جب جانوروں کا گوبر پھیل گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ ہاتھی کی دم کو ہلاؤ۔ آپ کے ہلانے سے اس سے نر اور مادہ 2 خنزیر نکل آئے۔ کشتی کی میل کچیل کھانے لگے۔ پھر جب چوہوں نے کشتی کو کاٹنا شروع کیا تو حکم ہوا کہ شیر کی پیشانی پر انگلی لگاؤ، اس سے بلی کا جوڑا پیدا ہو گیا۔ انہوں نے چوہوں کو بھگا دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو شہروں کے غرق ہونے کا علم کیسے ہوا؟ کہا، نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا۔ شہروں کی خبر کے واسطے وہ لاش پر بیٹھ گیا، دیر تک نہ آیا، اس لیے نوح علیہ السلام نے کوے کو ہمیشہ ڈرتے رہنے کی بد دعا فرمائی۔ پھر نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا۔
وہ اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا لایا اور اپنے پنجوں میں خشک مٹی لایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شہر ڈوب چکے ہیں۔ آپ نے کبوتر کی گردن میں اسرا کا توق ڈال دیا، اس لیے وہ امن کے ساتھ ہے، اور اس کے واسطے انس کی دعا کی، اس لیے وہ گھروں میں رہتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے حکم سے جیسا تھا ویسا ہی ہو جا۔ اسی وقت وہ مردہ دوبارہ مٹی ہو گیا۔ دوستو، میرا آج کا واقعہ یہاں تک تھا۔ انشاءاللہ نوح علیہ السلام کے قصے میں آگے کیا ہوا تھا، اس کا بقیہ حصہ میں کل بیان کروں گا۔